بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بول نیوز میں خوش آمدید، جہاں ہم سیاست اور حکمرانی کی تازہ ترین خبروں اور رجحانات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ آج ہم پنجاب پاکستان میں ایک متنازع معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ صوبائی حکومت نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے لیے ثوابدیدی فنڈز میں 2000 ملین روپے کا اضافہ کیا ہے، جس کے بعد گورننس میں شفافیت اور احتساب کے متعلق نئے سوالات نے جنم لیا ہے۔ ناظرین، ثوابدیدی فنڈز و گرانٹس جو سیاستدانوں کو ان کے حلقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی حمایت کے لیے مختص کی جاتی ہے، تاہم ان فنڈز کو شفافیت اور احتساب کے فقدان کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ 2018 میں پی ٹی آئی حکومت نے صدر، وزیر اعظم اور ایم این ایز کے ثوابدیدی فنڈز پر پابندی لگا دی تھی۔ نیا پاکستان اور تبدیلی کی لہر نئی حکومت کے اقدامات سے عیاں ہونے لگی۔ سادگی اور کفایت شعاری پر عمل پیرا نو منتخب حکومت نے بڑے بڑے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ثوابدیدی فنڈز خرچ کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کی مرضی سے مشروط کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال نواز شریف صاحب نے 21 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں وہ استعمال کیے، ساتھ ساتھ 30 ارب روپیہ انہوں نے اپنے ایم این ایز کو یہ فنڈ دیے۔ کابینہ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد تمام تر جو ڈسکریشنری اماؤنٹس ہیں، تمام تر وہ رقوم جو کہ وزیر اعظم، صدر مملکت اور ایم این ایز استعمال کرتے تھے، ان تمام کی ڈسکریشن ختم کر دی گئی۔ فواد چودھری نے ایک اور اہم اعلان بھی کیا۔ وزیر اعظم سمیت تمام عہدیدار قومی ایئر لائن کی کلب کلاس میں سفر کریں گے۔ جو خصوصی جہاز وزیر اعظم صاحب کا ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا فورن وزٹس کے لیے، اور اس کے بجائے نہ صرف یہ کہ وہ جہاز استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ وزیر اعظم صاحب نے اپنا جو ان کا پریروگیٹو تھا فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کا، وہ بھی ختم کر دیا ہے، اور اب وزیر اعظم جو ہیں وہ کلب کلاس میں سفر کرنے کے مجاز ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے تمام جاری منصوبوں اور سی پیک کی تکمیل کا بیڑا بھی اٹھا لیا۔ بات کریں نواز شریف کی شاہانہ طرز حکومت کی، سابق وزیر اعظم جہاں جاتے ثوابدیدی فنڈز کی فراہمی کا اعلان کرتے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف دیگر سابقہ عہدیداروں کے غیر ملکی دوروں پر اخراجات بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ ثوابدیدی فنڈز ٹیکس دہندگان کی محنت کی کمائی کی توہین سمجھے گئے، لیکن اب پنجاب حکومت نے اپنے فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے ثوابدیدی فنڈز کو 5 ارب روپے تک بڑھا دیا ہے۔ آخر اس فیصلے کی اصلیت کیا ہے؟ ناظرین، مریم نواز کے ثوابدیدی فنڈز میں اضافے نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے۔ اولاً یہ حکمرانی میں شفافیت اور جواب دہی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوم، یہ فنڈز غلط تقسیم اور بندر بانٹ کا باعث بنتے ہیں۔ 15 اپریل کو وزیر اعظم ترقیاتی فنڈ میں ثوابدیدی اختیارات کیس کی سماعت شروع کی۔ آج اس کیس کا فیصلہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فنڈز کے اجرا میں سنگین بے ضابطگیاں اور خلاف ورزیاں کی گئیں۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے اختیارات کا غلط اور ناجائز استعمال کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ راجہ پرویز اشرف نے ترقیاتی فنڈز غیر قانونی طور پر من پسند افراد کو جاری کیے۔ ثوابدیدی فنڈز کے استعمال میں بھی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھا جانا ضروری ہے۔ عدالت نے راجہ پرویز اشرف اور دیگر ذمہ داران کے خلاف سول اور فوجداری کارروائی کا حکم بھی دیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے اپنے دور اقتدار کے آخری حصے میں مجموعی طور پر 47 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز ثوابدیدی فنڈ کے طور پر جاری کیے تھے۔ راجہ پرویز اشرف نے پیپلز ورکس پروگرامز فیز 2 کی مد میں 2 مختلف اوقات میں 22 ارب اور 25 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے۔ فنڈز لینے والوں میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور ان کے 2 صاحبزادوں عبدالقادر گیلانی اور علی موسیٰ گیلانی بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رقم سے فائدہ اٹھانے والوں میں کئی اراکین اسمبلی اور متعدد ایسے افراد بھی شامل ہیں جو کسی بھی ایوان کے رکن نہیں تھے۔ لاہور سے آپ کو بتائیں گے، جہاں پر پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور اپوزیشن لیڈر کے لیے ثوابدیدی فنڈز مختص کر دیے ہیں۔ مجموعی طور پر 7 کروڑ 65 لاکھ 50 ہزار روپے کے ثوابدیدی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ گورنر پنجاب کے لیے ثوابدیدی فنڈز 90 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ثوابدیدی فنڈز 5 کروڑ مختص کیے گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں ادریس شیخ سے۔ ادریس شیخ بتائے گا کل کتنی رقم مختص کی گئی ہے؟ جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے مختلف اعلیٰ سیاسی
اور حکومتی جو شخصیات ہیں ان کے لیے 7,65,50,000 روپے کی جو رقم ہے وہ ثوابدیدی فنڈز کی مد میں جو مختص کی گئی ہے. اس میں جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے 9,60,00,000 روپے گزشتہ مالی سال میں ثوابدیدی فنڈز کی رقم تھی جو کہ اس سال کم کر کے 5 کروڑ روپے کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب کے لیے گزشتہ سال جو ہے وہ ثوابدیدی فنڈز کی رقم 90 لاکھ روپے تھی جو اس سال بڑھا کر 1,20,00,000 روپے کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے جو ہے 5 لاکھ روپے ثوابدیدی فنڈز کی مد میں مختص کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی 2,75,000 روپے کی جو ہے رقم وہ ثوابدیدی فنڈز کی مد میں مختص کی گئی ہے. صوبائی محتسب کے لیے 3 لاکھ روپے گزشتہ سال جو ہے ثوابدیدی فنڈز کے مد میں مختص کیے گئے تھے جو کہ اس سال بڑھا کر 15 لاکھ روپے یہ رقم کر دی گئی ہے. صوبائی وزراء کے لیے 80 لاکھ روپے کی رقم تھی جو کہ وہ گزشتہ مالی سال میں اپنے ثوابدیدی فنڈز کی مد میں استعمال کر سکتے تھے, وہ بھی اس میں 40 لاکھ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور 1,20,00,000 روپے صوبائی وزراء کے لیے موجودہ مالی سال میں جو ہے مختص کیے گئے ہیں صرف اور صرف ثوابدیدی فنڈز کی مد میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تمام تر رقم کے بارے میں محکمہ خزانہ پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب, اپوزیشن لیڈر, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جو 7,65,50,000 روپے جو ثوابدیدی فنڈز کی مد میں رقم مختص کی گئی ہے یہ پنجاب حکومت کے واضح احکامات کے بعد ہی جاری کی جائے گی. سابق حکومت نے ترقیاتی اسکیموں کے لیے 142 ارب روپے کے ثوابدیدی فنڈز دیے. سابق حکومت نے ترقیاتی اسکیموں کے لیے 142 ارب روپے کے ثوابدیدی فنڈز دیے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ان میں سے 88 ارب روپے کا استعمال ہو چکا ہے جبکہ رواں مالی سال کے آخر تک یہ فنڈز مکمل طور پر استعمال ہو سکتے ہیں. تفصیلات کے مطابق بالکل واضح مانیٹرنگ میکینزم کی جگہ کا تعین کیے بغیر پی ٹی آئی کی حکومت نے گزشتہ 4 سال کے دور حکومت میں حکمران جماعت کے ارکان پارلیمنٹ کے ذریعے لاکھوں چھوٹی ترقیاتی اسکیموں پر عمل درآمد کے لیے 142 ارب روپے کے ثوابدیدی فنڈز دیے. سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ماضی میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر ایسے ثوابدیدی پروگراموں پر فنڈز کے استعمال پر تنقید کے باوجود ان کی حکومت نے گزشتہ 4 سالوں میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز سوشل ایکشن پروگرام کے تحت حکمران جماعت کے ارکان پارلیمنٹ کو انتہائی قابل اعتراض فنڈز فراہم کرنا جاری رکھا. اس طرح کے ثوابدیدی فنڈز کو سیاسی حمایت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے. سابق وزیر اعظم نے گزشتہ جنوری 2022 میں پارلیمنٹیرینز کے لیے 500 ملین روپے کی فنڈنگ کا اعلان کیا تھا, لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ رواں مالی سال میں اب تک اسے کتنا جاری کرایا گیا ہے. ایسے فیصلے عوام اور ٹیکس دہندگان کے لیے دورس اثرات مرتب کرتے ہیں. اس سے حکومت پر اعتماد میں کمی, بدعنوانی میں اضافہ اور وسائل کے غیر مؤثر استعمال میں اضافہ ہوتا ہے. ہم حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور گورننس میں شفافیت اور احتساب کو ترجیح دے. اختتام پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ثوابدیدی فنڈز میں اضافہ گورننس میں شفافیت اور جواب دہی کے لیے ایک تشویشناک علامت سمجھا جا رہا ہے. امید ہے کہ اس تجزیے نے اس نازک مسئلے کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کی ہے. ناظرین, ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مزید تجزیات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نے کے بعد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.